السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من طیبات ما کسبتم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ محترم سامعین، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہو سکے بہت سارے لوگ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر شخص کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کا ثواب ہمیں بڑھ چڑھ کر کے ملے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے یہاں ایک عجب رواج چل پڑا ہے کہ صدقہ لوگ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو خاص ان باتوں کا اہتمام نہیں کر پاتے جن باتوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جن باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارا راہ خدا میں خرچ کیا گیا مال یہ قبول کب ہوتا ہے اور قبول کب نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مال قبول کب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے 8 شرطوں کا ذکر کیا کہ اگر خرچ کرنے والا انسان، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا انسان اگر 8 شرطوں کا لحاظ کرے، 8 شرطوں کو پوری کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہے قبول ہو جائے گا۔ وہ 8 شرطیں ہیں کیا؟ میں انہی 8 شرطوں کو آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ مال رزق حلال سے ہو، رزق حرام سے نہ ہو۔ وہ مال صحیح طریقے سے کمایا گیا ہو، اس طریقے کو ہم نے انتخاب نہیں کیا جس طریقے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جو رزق حلال ہم نے کمایا ہے اس رزق حلال کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اے ایمان والو، جو رزق حلال تم کماتے ہو تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں مگر وہ مال انہوں نے کہاں سے کمایا اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم نے رزق حلال خرچ نہیں کیا تو اس کی قبولیت کی امید بھی نہ رکھیں۔ چنانچہ
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، لہذا جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنا ہو تو پاکیزہ رزق کو خرچ کریں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، یعنی اللہ رب العزت نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا، اور وہ صدقہ جو چوری کیے گئے مال سے حاصل کیا گیا ہو یا خیانت کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اس صدقے کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، جس چیز کو ہم راہ خدا میں خرچ کریں وہ چیز رزق حلال سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ چیز اچھی ہو، گندی نہ ہو، وہ چیز بری نہ ہو۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت کا ایک ارشاد عالی شان ہمیں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، ارشاد ربی ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ جس چیز کو تم خرچ کرنے جا رہے ہو تم بری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، یعنی جب بھی خرچ کرنا ہو تو اچھی چیزیں خرچ کرو، بری چیزیں اور گندی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اگر وہ چیزیں تمہیں خود دی جائیں تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جن بری چیزوں کو ہم خرچ کر رہے ہیں اگر وہی بری چیز ہمیں دے کوئی دینے والا تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخر ذرا سوچیں، جس بری چیز کو، جس گندی چیز کو ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آخر کار اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو اس چیز کو خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد عالی شان موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، ارشاد ربی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور انہوں نے مال کو اللہ کی راہ میں دیا اس حال میں کہ انہیں مال سے محبت تھی، یعنی جس مال کی آپ کو ضرورت ہو اس مال کو خرچ کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ صدقہ، وہ روپیہ اور وہ زکوٰۃ، وہ خیرات قبول ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فاذا قلت كان لفلان كذا كان لفلان كذا وقد كان لفلان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح حریص تأمل الغنى وتخشى الفقر، یعنی تم اس وقت خرچ کرو جب تم صحت مند ہو اور کفایت شعار ہو، تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو اور خوشحالی کی امید ہو، ولا تمہل، اور صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ کرو، یعنی آج اگر کرنا تو آج ہی کر دو، اس کو کل اور پرسوں پر نہ ڈالو۔ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب موت تمہارے گلے تک پہنچ جائے تب تم کہو، یہ مال، اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یہ مال اور اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، حالانکہ وہ مال اب تو دوسرے کا ہو ہی چکا ہے، اب تمہارے کہنے سے کیا ملنے والا ہے۔
تو تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں خود ضرورت ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور قبول ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس چیز کو ہم چھپا کر کے صدقہ کریں۔ فقیروں کو ہم دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں اور مسکینوں کو اگر دیں، ضرورت مندوں کو دیں تو چھپا کر کے دیں۔ یاد رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کھلم کھلا دے رہے ہیں، دکھا کر کے دے رہے ہیں تو منع، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 271 ہے، ارشاد ربی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کرو اور ظاہر کر کے کرو تو بھی اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر قبولیت کی امید ہے تو یاد رہے چھپا کر کے کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس مال کو چھپاؤ اور چھپا کر کے فقیروں کو دو تو یقین جانو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا یہ عمل بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو معلوم کیا چلا کہ جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس کو چھپا کر کے دیں۔ چنانچہ اس کی تائید خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اموالهم باللیل والنہار، راتوں میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر کے صدقہ کرتے ہیں اور دکھا کر کے بھی صدقہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا صدقہ مقبول ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ رب العزت نے جہاں خرچ کرنے والے بندوں کی تعریف کی ہے تو فرمایا باللیل والنہار، پہلے رات کا ذکر کیا پھر دن کا ذکر کیا، سرا وعلانیۃ، پہلے چھپ کر صدقہ کرنے کا ذکر کیا پھر کھل کر کے اور ظاہر کر کے صدقہ کرنے کا ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جب بھی صدقہ کرو، جب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو چھپا کر کے کرو، یہ تمہارے صدقے کے قبول ہونے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے سایہ کرم میں، اپنے سایہ رحمت میں 7 لوگوں کو جگہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل ان تصدق، کہ آدمی کا صدقہ کرنا، فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اتنا چھپائے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جو خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو چھپا کر کے کریں، یہ قبولیت کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس انسان کو ہم دیں، جس غریب، جس فقیر کو ہم دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں اور اس کو تکلیف ہم نہ دیں، اس کو پریشان ہم نہ کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، پریشان بھیجا کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 264 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقوں کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تم نے جو صدقہ کیا ہے اس صدقہ کرنے کے بعد جس پہ تم نے صدقہ کیا ہے نہ تم اس پہ احسان جتلاؤ، نہ تم اس کو پریشان کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یقین جانو تمہارے وہ صدقے سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کی تائید اس کے پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 262 اور 263، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربی ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ تمہارا اچھی بات کہہ دینا، اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی سائل آ جائے، اگر تم نہ دے سکو تو پیار سے اس سے کہہ دو، اپنی کچھ مجبوری پیش کر دو، اسے پیار سے بات کر دو، منع کر دو، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، اور اگر وہ سائل اصرار کرے، ضد کرنے لگے اور آپ کو کچھ بری باتیں کہہ دیں، مغفرۃ تو آپ کا معاف فرما دینا۔ رب نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ، تمہارا اچھی بات کہنا اور بخش دینا، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد تم احسان جتلاؤ، جس صدقے کے بعد تم لوگوں کو تکلیف دو۔ معلوم کیا چلا کہ اگر صدقے کی قبولیت کی امید اگر ہمیں رکھنی ہے تو اس بات کا ضرور لحاظ کرنا پڑے گا کہ جس کو ہم نے صدقہ میں مال دیا ہے نہ اس پر احسان جتلائیں، نہ اس کو پریشان کرنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ چیز اس لیے خرچ کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے اللہ کی راہ میں کوشش کریں، خرچ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا صدقہ ضرور قبول ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ لیل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا۔ تو چھٹی شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں اس کو ہم خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھیں۔ یاد رہے اللہ کی رضا کا حصول صرف خرچ کرنے میں نہیں بلکہ ہمارے ہر عمل میں اس کا دخل ہونی چاہیے۔ ہمارا جو بھی عمل ہو اس عمل میں یہ نیت ضرور ہو اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم خرچ کریں، ہم جتنا بھی خرچ کر لیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کر لیں، اسے زیادہ نہ سمجھیں، اس سے کم تر سمجھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور تم زیادہ سمجھ کر کے احسان نہ جتلاؤ، یعنی تم جتنا خرچ کرو اس سے کم تر سمجھو، یہ تمہارے قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آخری اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس چیز کو ہم خرچ کریں جس چیز سے ہمیں محبت ہو، جس چیز کو ہم خود پسند کرتے ہوں اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو ایسی چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، چوتھے پارے کی بالکل پہلی آیت کریمہ ہے، ارشاد ربی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر تم بزرگی چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز کو، جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جس چیز سے آپ کو محبت ہو وہی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسی چیز کو ہم غریبوں کو دے دیں، انہی چیزوں سے ہم فقیروں کی مدد کریں۔ تو یاد رہے ہمارے صدقے، زکوٰۃ اور خیرات اور راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے مال کے لیے ان 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے وہ مال، ہمارے صدقے اور زکوٰۃ قبول ہو جائیں۔ محترم ناظرین، جو باتیں میں نے اب تک آپ تک پہنچائی ہے یہ تمام باتیں ایک کتاب ہے تبیان القرآن جس کے مصنف ہیں
ہماری جماعت کے ایک نامور محقق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تبیان القرآن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 724 اور 725، انہی دو صفحات سے یہ ساری باتیں ماخوذ ہیں۔ انہی دونوں صفحات کی مدد سے میں نے آپ تک ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔